آزمائش تو اللہ کے پسندیدہ بندوں پر ہی آتی ہے نا۔ بس آپ اس وقت کو اپنی بہتری میں سمجھ کر اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ آزمائش آنے پر مایوس ہو جائیں گے کیا آپ؟ تو اس کے قریب کیسے ہو پائیں گے؟ جان لیں، اگر صبر سے کام لیں گے تو اس کے پسندیدہ بن جائیں گے۔ یاد رکھیں، جب کبھی ایسی آزمائش آ جائے نا کہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو ایسے میں اپنے اللہ پر یقین اور پختہ کر لیجئے گا۔ فوراً اٹھیے گا، وضو کریے گا، دل سے نماز ادا کریے گا اور مدد مانگے گا اللہ پاک سے۔ اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا، میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آئی ہوں۔ اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا میرے اللہ پاک۔ میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتی۔ پھر دیکھیے گا اللہ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف آپ کے یقین کی آزمائش تھی۔ آپ تو خوش نصیب ہو کہ اس نے آپ کو ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا پھر وہ کبھی نصیب کا حصہ لکھا نہیں جائے گا۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ سب کچھ اللہ رب العزت کی منصوبہ سازی ہے۔ آپ کے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا نا تو سب کچھ آپ کی رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا آپ چاہتے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اور اللہ تعالیٰ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو آپ پھر کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکیں گے جو اللہ اور آپ کے درمیان ہوتی ہیں؟ آپ کی دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہیں۔ آپ کا سکون بس بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہو، اور جو بھی ہوگا نا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لیں۔ جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اللہ کی مدد اتنی خاص ہے، اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے نا، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے، نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، پھر مایوس مت ہوں۔ دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گماں کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور پھر اللہ پاک آپ کو خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہو تو کیا وہ آپ کو کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ سوچئے ذرا۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ مکار اپنے جالیں چلتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کن سے وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ ذلت دینے والے صرف سوچتے ہی رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز دیتا ہے پھر ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے نا، تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست طے کر رہے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے
وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ٹھہ جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے نا تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور آپ کیوں مایوس بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کی مدد نہیں کر رہا؟ Listen, at times you may think everything is going wrong, yet you don't realize that Allah is setting everything straight. I know it's easy to say be patient in times of trials, but difficult to remain patient. Everything happens by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. If you are going through a tough time, then take a deep breath and say this shall to pass. یقین مانیے کہ وہ آپ کا یقین نہیں توڑے گا، آپ بس یقین کامل رکھیں، وہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا سوچ رکھا ہے، آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے آپ تک آپ کی چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد آپ کے لیے ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو آپ مانگا کرتے تھے دعاؤں میں۔ آپ نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کو توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں آپ کی رضا کو ہی آپ کا مقدر لکھ رکھا ہے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے نا۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس آپ اگر پھر سے جینے میں آئے ہیں تو ضرور آپ کو اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھیں اس ذات پر، تو یقیناً وہ آپ کا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمت رکھیں، آپ کو آپ کے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے نا آپ نے ایک قطرہ تو یقیناً آپ کو پورا سمندر ملنے والا ہے۔ میں یہ سب جانتی ہوں کہ صبر کرنا آزمائش میں کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تکلیف تو واقعی میں ہی بہت ہوتی ہے۔ جب اذیت کے آگے دل بے بس ہو جاتا ہے اور ذہن الجھ جاتا ہے، جب روتے روتے رات گزر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ بنا سوئے دن نکل آتا ہے۔ تکلیف تو واقعی میں ہی بہت ہوتی ہے، مگر یہ مت بھولیے کہ یہ امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش۔ صرف وقتی ہے یہ سب اس دنیا میں، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے تکلیف اور آزمائش انہی کو دیتا ہے بس۔ اور جو لوگ اس امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں نا، وہی تو اس کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ یہ آزمائش صرف کچھ وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو آپ کی دعاؤں میں ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ آپ کو تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت آپ کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دیں گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر آپ کو رشک آئے گا۔ میں جانتی ہوں کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، اور پھر آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے نا، دیکھنا اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ملے گا آپ کو آپ کی دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا صبر اور کرنا ہے۔ آزمائش آتی ہے تو صبر بھی آ جائے گا نا، کیوں فکر کرتے ہیں آپ؟ بس اللہ پر یقین رکھیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھیں۔ آپ کی دعاؤں کا جواب بہت جلد آنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے جو بہن بھائی مجھے اس وقت سن رہے ہیں،
جن آزمائشوں سے وہ گزر رہے ہیں، جو دعائیں وہ مانگ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، ان کی دعاؤں کو، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔